بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین واقعہ ہے جو 1979 میں سعودی عرب خانہ کعبہ میں پیش آیا، جس میں 2 ہفتے تک خانہ کعبہ کو عسکریت پسندوں نے اپنے قبضے میں رکھا۔ خانہ کعبہ پر قبضہ 20 نومبر 1979 سے 4 دسمبر 1979 تک جاری رہا، جب سعودی عرب میں انتہا پسند عسکریت پسندوں نے آل سعود کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور مسجد الحرام کا محاصرہ کر لیا، جو کہ مقدس ترین اسلامی مقام ہے۔ محاصرہ کرنے والی ملیشیا، جو خود کو الاخوان کہتی تھی، جس نے سعودی عرب کے قیام میں کردار ادا کیا، اعلان کیا کہ ان کے قائد محمد عبداللہ القیطانی کی شکل میں مہدی اسلامی علوم میں ایک مسیحی شخصیت کی آمد ہو چکی ہے۔ عسکریت پسندوں نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ قبضے کے بعد سعودی عرب کی فوج نے GIGN فرانس کے مشیروں کی مدد سے مسجد الحرام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تقریباً 2 ہفتے تک اخوان کے خلاف جنگ کی۔ خانہ کعبہ اسلامی مقدس ترین اسلامی مقام خانہ کعبہ پر قبضے، نمازیوں میں سے یرغمالی بنائے جانے اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں عسکریت پسندوں، سیکورٹی فورسز اور کراس فائر میں پکڑے گئے یرغمالیوں کی ہلاکت نے مسلمان دنیا کو چونکا دیا۔ القیطانی خود ساختہ مسیحا ان 117 عسکریت پسندوں میں شامل تھا جنہیں سعودی فوجیوں نے خانہ کعبہ پر دوبارہ قبضے کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ تاہم سرکردہ عسکریت پسند جہیمان العتیبی اور اس کے 68 پیروکار اس حملے میں محفوظ رہے۔ انہیں قیدی بنا کر لے جایا گیا اور بعد میں سر قلم کر کے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ قبضے کی قیادت نجد میں بااثر عتیبہ خاندان کے ایک فرد جہیمان العتیبی نے کی تھی۔ اس نے اپنے بہنوئی محمد عبداللہ القیطانی کو مہدی یا نجات دہندہ قرار دیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت سے کئی سال پہلے زمین پر آئیں گے۔ اس کے پیروکاروں نے اس حقیقت کو مزین کیا کہ القیطانی کا نام اور اس کے والد کا نام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ان کے والد کے نام سے یکساں ہیں۔ اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجدد روایت کہ ایک شخص جو اسلامی کیلنڈر کی ہر صدی کے اختتام پر اسلام کو زندہ کرنے، اسے خارجی عناصر سے پاک کرنے اور اسے قدیم پاکیزگی کی طرف لوٹانے کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے حملے کی تاریخ بڑی سوچ بچار کر کے 20 نومبر 1979 اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال 1399 ہجری کا آخری دن طے کی۔ جہیمان کے دادا سلطان بن بجاد العتیبی صدی کی ابتدائی دہائیوں میں ابن سعود کے ساتھ تھے اور عتیبہ کے خاندان کے دیگر افراد کی طرح اخوان کے سرکردہ افراد میں سے تھے۔ جہیمان نے ایک مبلغ کے طور پر کام کیا، سعودی نیشنل گارڈ میں ایک کارپول بھی رہا اور شیخ عبدالعزیز ابن باز کے سابق طالب علموں میں سے تھا جو سعودی عرب کے مفتی اعظم بنے۔ العتیبی ابن باز کے خلاف ہو گیا تھا اور دوسری چیزوں کے علاوہ اسلام کے اصل طریقوں کی طرف واپسی کی وکالت شروع کر دی تھی۔ مغرب کی تردید، ٹیلی ویژن کا خاتمہ، غیر مسلموں کو نکال باہر کرنا۔ اس نے اعلان کیا کہ حکمران آل سعود خاندان اپنی قانونی حیثیت کھو چکا تھا کیونکہ وہ بدعنوان جاہلانہ تھا اور اس نے مغربیت کی جارحانہ پالیسی سے سعودی ثقافت کو تباہ کر دیا تھا۔ العتیبی اور قیطانی کی ملاقات فتنے کے جرم میں 1 سال قید کے دوران ہوئی تھی، جب العتیبی نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک خواب تھا جس میں کہا گیا تھا کہ قیطانی مہدی۔ ان کا اعلان کردہ ہدف قیامت کی تیاری کے لیے ایک تھیوکریسی قائم کرنا تھا۔ وہ اصل اخوان اور دوسرے سابق وہابی پاک پرستوں سے اس لحاظ سے مختلف تھے کہ انہوں نے بادشاہت کو رد کیا اور وہابی علماء کی مذمت کی۔ ان کے بہت سے پیروکار مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی میں علم الحیات کے طلباء سے تھے۔ العتیبی نے مدینہ میں سلفی گروپ الجماعہ السلفیہ المحتسبیہ، وہ سلفی گروپ جو صحیح اور غلط کو منع کرتا ہے، میں شمولیت بھی اختیار کی، جس کے سربراہ شیخ عبدالعزیز ابن باز تھے۔ خانہ کعبہ پر قبضے کے بعد بھی باغیوں کے لیے علماء کرام کی طرف سے خاص سطح پر برداشت برقرار رہی۔
جب حکومت نے مسجد میں مسلح افواج کے جانے کی اجازت دینے کا فتویٰ طلب کیا تو ابن باز اور دیگر بزرگ علماء کی زبان تجسس سے رک گئی۔ علماء کرام نے خانہ کعبہ کی حرمت کی خلاف ورزی کے باوجود العتیبی اور اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا، بلکہ انہیں صرف الجماعت المسلحہ مسلح گروہ قرار دیا۔ سینئر علماء نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ سیکورٹی فورسز حملے سے پہلے مسلح گروہ کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کریں۔ دولت مند پیروکاروں کے احتیاط کی وجہ سے یہ گروہ بڑی اچھی طرح سے مسلح اور تربیت یافتہ تھا۔ کچھ ارکان جیسے العتیبی نیشنل گارڈ کے سابق فوجی بھی تھے۔ باغیوں سے ہمدردی رکھنے والے نیشنل گارڈ کے کچھ دستوں نے نئے سال سے چند ہفتے پہلے مسجد کے احاطے میں اسلحہ، گولہ بارود، گیس ماسک اور سامان سمگل کیا۔ نیشنل گارڈ کے اسلحہ خانے سے خود کار ہتھیار سمگل کیے گئے اور سامان مسجد کے نیچے زیر زمین سینکڑوں چھوٹے کمروں میں چھپا دیا گیا تھا، جنہیں حرم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 20 نومبر 1979 کی صبح خانہ کعبہ کے امام شیخ محمد السبیل نماز کے لیے جمع ہونے والے 50,000 نمازیوں کی امامت کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح تقریباً 5 بجے باغیوں نے انہیں روکا اور اپنے لباس کے نیچے سے ہتھیار نکال کر خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دیے اور 2 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا، جو صرف لکڑی کے ڈنڈوں سے مسلح تھے تاکہ بے قاعدہ حجاج کو نظم و ضبط میں رکھ سکیں۔ باغیوں کی تعداد کم از کم 400 سے 500 تھی، اور ان میں سے بہت سی خواتین اور بچے بھی شامل تھے جنہوں نے العتیبی کی تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس وقت سعودی بن لادن گروپ کی طرف سے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کی جا رہی تھی۔ تنظیم کا ایک ملازم باغیوں کی طرف سے ٹیلی فون کی لائنیں کاٹنے سے پہلے بیرونی دنیا کو قبضے کی اطلاع دینے میں کامیاب رہا۔ باغیوں نے بیشتر یرغمالیوں کو رہا کر دیا اور باقی کو پناہ گاہ میں بند کر دیا۔ انہوں نے مسجد کے بالائی سطحوں میں دفاعی پوزیشنیں لی، میناروں میں سنائپرز پوزیشنیں لے لی جہاں سے وہ گراؤنڈ کو کمانڈ کرتے۔ مسجد کے باہر کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مسجد کے اندر کتنے یرغمال بنائے گئے ہیں، مسجد میں کتنے عسکریت پسند ہیں اور انہوں نے کس طرح کی تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ اس وقت ولی عہد شہزادہ فہد عرب لیگ کی سربراہی اجلاس کے لیے تیونس میں تھے۔ نیشنل گارڈ کے کمانڈر شہزادہ عبداللہ بھی مراکش کے سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے، لہٰذا شاہ خالد نے شہزادہ سلطان اس وقت کے وزیر دفاع اور شہزادہ نائف اس وقت کے وزیر داخلہ کو اس واقعے سے نپٹنے کے لیے بھیجا۔ باغیوں کے قبضے کے فوراً بعد وزارت داخلہ کے تقریباً 100 سیکورٹی اہلکاروں نے مسجد پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بھاری جانی نقصان کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ ان میں سے بچ جانے والوں کو سعودی عرب کی فوج اور نیشنل گارڈ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ سعودی بادشاہ کی درخواست پر فرانس GIGN یونٹس، آپریٹو اور کمانڈوز کو مکہ میں سعودی افواج کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا۔ شام تک مکہ کا پورا شہر خالی کرا لیا گیا تھا۔ شہزادہ سلطان نے سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ ترکی بن فیصل السعود کو مکہ سے کئی 100 میٹر دور فارورڈ کمانڈ پوسٹ سنبھالنے کے لیے مقرر کیا۔ تاہم پہلا کام علماء کی منظوری حاصل کرنا تھا، جس کی قیادت عبدالعزیز ابن باز کر رہے تھے۔ اسلام خانہ کعبہ کے اندر کسی بھی قسم کے تشدد سے منع کرتا ہے، اس حد تک کہ واضح مذہبی منظوری کے بغیر پودوں کو جڑ سے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ ابن باز نے خود کو ایک نازک صورتحال میں پایا، خاص طور پر جیسا کہ انہوں نے پہلے مدینہ میں العتیبی کو پڑھایا تھا۔ اس سے قطع نظر علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ خانہ کعبہ پر دوبارہ قبضے کے لیے مہلک طاقت کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ مذہبی منظوری کے ساتھ ہی سعودی افواج نے مرکزی دروازوں میں سے 3 پر سامنے سے حملہ کیا۔ ایک بار پھر حملہ آور فورسز کو پسپا کر دیا گیا۔ سنائپرز اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے فوجیوں کو مارتے رہے۔ باغیوں نے مکہ کی تمام گلیوں میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اپنے مطالبات نشر کیے، جس میں امریکہ کو تیل کی برآمد بند کرنے، جزیرہ نما عرب سے تمام غیر ملکی سویلین فوجی ماہرین کو نکالنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سرکاری طور پر سعودی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ وہ جارحانہ طور پر مسجد پر دوبارہ قبضہ نہیں کرے گی، بلکہ اکثریت پسندوں کو بھوکا مارے گی۔ اس کے باوجود کئی ناکام حملے کیے گئے، جن میں سے کم از کم ایک مسجد کے اندر اور اس کے ارد گرد زیر زمین سرنگوں کے ذریعے کیا گیا۔ GIGN سے 3 فرانسیسی کمانڈوز کی ایک ٹیم مکہ پہنچی،
کمانڈوز نے زیر زمین چیمبروں میں گیس ڈالی، لیکن شاید اس لیے کہ کمرے انتہائی حیران کن طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، گیس ناکام ہو گئی اور مزاحمت جاری رہی۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ سعودی افواج نے صحن میں سوراخ کیے اور نیچے کے کمروں میں دستی بم گرائے۔ اندھا دھند بہت سے یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن باقی باغیوں کو مزید کھلے علاقوں میں لے جایا گیا جہاں سے انہیں نشانے بازوں کے ذریعے مارا جا سکتا تھا۔ حملہ شروع ہونے کے 2 ہفتے بعد زندہ بچ جانے والے باغیوں نے آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔ سعودی نیشنل گارڈ اور سعودی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ باقی اکثریت پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ 1 دسمبر کو امریکی سفارت خانے کے مطابق کئی عسکریت پسند رہنما محاصرے سے فرار ہو گئے اور کچھ دنوں بعد شہر کے دیگر حصوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 2 ہفتوں سے زیادہ جاری رہی اور اس میں سرکاری طور پر 255 حاجی، فوجی اور عسکریت پسند ہلاک ہوئے، مزید 560 زخمی بھی تھے۔ حالانکہ سفارتکاروں نے تجویز کیا کہ تعداد اس سے بہت زیادہ تھی۔ فوجی ہلاکتیں ہی صرف 127 اور زخمی 451 تھے۔ قبضے کی خبر جاری ہونے کے فوراً بعد ایران کے نئے اسلامی انقلابی رہنما آیت اللہ خامنی نے ریڈیو کے سامعین سے کہا، یہ اندازہ لگانا بالاتر نہیں کہ یہ مجرمانہ کارروائی امریکی سامراج اور بین الاقوامی صہیونیت کا کام ہے۔ اس بیان کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں امریکہ مخالف مظاہرے جو فلپائن، ترکی، بنگلہ دیش، مشرقی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں شروع ہو گئے۔ پاکستان میں قبضے کے اگلے دن امریکی سفارت خانے پر ایک ہجوم نے حملہ کر دیا جس نے سفارت خانے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ 1 ہفتے بعد لیبیا کے شہر طرابلس میں ایک اور ہجوم نے حملہ کر کے امریکی سفارت خانے کو نذر آتش کر دیا۔ القیطانی مسجد پر دوبارہ قبضے میں مارا گیا، لیکن جوہیمان اور 68 دیگر باغی جو حملے میں بچ گئے تھے کو پکڑ لیا گیا اور بعد میں سر قلم کر دیا گیا۔ ان پر کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی۔ بادشاہ نے سینئر علماء کی کونسل سے فتویٰ حاصل کیا جس میں مدعا علیہ کو 7 جرائم کا مرتکب پایا گیا: مسجد الحرام کے تقدس کو پامال کرنا، ماہ محرم کی حرمت کو پامال کرنا، ساتھی مسلمانوں کو دوسروں کو قتل کرنا، جائز احکام کی نافرمانی، مسجد الحرام اور نماز کو معطل کرنا، مہندی کی شناخت میں غلطی، مجرمانہ کارروائیوں کے لیے معصوموں کا استحصال کرنا۔ 9 جنوری 1980 کو سعودی عرب کے 8 شہروں بریدہ، دمام، مکہ، مدینہ، ریاض، ابہا، حائل اور تبوک کے چوکوں میں 63 باغیوں کے سر عام سر قلم کیے گئے۔ جگہوں کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ نمائش کی جا سکے۔